الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد۔ محترم سامعین، آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے حوالے سے باتیں پیش کی جا رہی تھیں۔ دو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اور مزید دو باتیں آج کے اس درس میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الفتح کے اندر فرماتا ہے آیت نمبر 9 میں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے لوگو، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو، اس کا ادب کرو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی صبح و شام بیان کرو۔ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرو، آپ کی توقیر و تعظیم کرو، آپ کو مرتبے کے اندر بڑا تسلیم کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آپ سے بے انتہا محبت کی جائے، ایسی محبت جو مخلوق کے محبت پر مقدم ہو، کسی بھی مخلوق کے محبت پر مقدم ہو۔ متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ کوئی بھی انسان کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے بچے، اس کے والدین اور دیگر لوگوں کی بنسبت اس کے یہاں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی جائے گی وہ ہر مخلوق کی محبت پر مقدم ہوگی۔ آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں تک کہ میں تمہارے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نفس پر بھی آپ کو فوقیت دیتا ہوں، یعنی اب جو ہے میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الآن عمر، فرمایا آپ نے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اب جو ہے تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہوا اور تم حقیقی معنوں میں مجھ سے محبت کرنے والے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی انسان محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو صرف دعویٰ کافی نہیں ہوگا، صرف دعویٰ کافی نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کرے، آپ کے اقوال پر عمل کرے، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرے، کیونکہ عربی میں مقولہ ہے ان المحب لمن يحب مطیع، ایک انسان جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے۔ اگر انسان کہتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں اور پھر انسان اس کی باتوں کو تسلیم نہ کرے تو صرف یہ دعویٰ ہے، زبانی دعویٰ سے جو ہے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دوسرا ادب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنے آواز کو بلند نہ کیا جائے، آپ کی باتیں جس مجلس میں پیش کی جا رہی ہوں وہاں خاموش رہا جائے۔ آپ کہیں پہنچتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جا رہی ہیں تو وہاں پر آپ خاموش رہیں، خاموشی سے اس کو سنیں، باتوں میں مشغول نہ ہوں، اپنی آواز کو بلند نہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو اور نہ ہی اونچی آواز میں بات کرو جیسا کہ تم آپس میں کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ لگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابی رسول ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ جب آیت اتری تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنا چھوڑ دیا کیونکہ ان کی آواز بلند تھی، انہیں خدشہ تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اعمال ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے اور میں اس آیت کا مصداق ٹھہرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں کچھ دن نہیں پایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثابت کہاں ہیں؟ بتلایا گیا معاملہ ایسا ایسا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تو اہل جنت میں سے، انہیں بلاؤ، وہ تو اہل جنت میں سے ہیں۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کے اندر
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعے کو ذکر کیا ہے، وہ ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سائب بن یزید فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا، کسی نے میری طرف کنکری پھینکی تو میں نے دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہ دو لوگ جو نظر آ رہے ہیں ان دونوں کو بلا کر لاؤ۔ وہ دونوں مسجد کے اندر بیٹھ کر بات کر رہے تھے۔ ان دونوں کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں من این انتما، تم کہاں سے ہو، کہاں سے تشریف لائے ہو؟ کہا من اہل الطائف، کہا کہ ہم طائف سے آئے ہیں۔ قال لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما، کہا کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تمہیں ضرور بالضرور میں تمہیں سزا دیتا۔ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کر اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کر آواز کو بلند کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے منافی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کی باتیں سننے اور اس کے مطابق عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔